آج جو آپ کے لیے عمل لے کر آیا ہوں، یہ عمل اگر کوئی آپ کو اس حد تک لے آیا ہے کہ یا تو آپ خودکشی کر لیں، یا وہ آپ کو مار دے گا، یا آپ کے بچوں کو مار دے گا، یا آپ کی عزت اس طرح تباہ کرے گا کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی تباہ و برباد ہو جائیں گی، ذلیل و خوار ہو جائیں گی، اگر آپ اس حد تک آگے ہیں کہ معاف کرنے کے باوجود وہ انسان باز نہیں آ رہا، اور روزانہ کی بنیاد پر ہر دن میں 10 بار 15 بار یا روزانہ یا کچھ دن ٹھہر کے وہ آپ پر وار کر رہا ہے، حملہ کر رہا ہے، چاہے وہ عزت کا ہو چاہے وہ جان کا ہو، یا کوئی ایسا ہو جو اسلام کا دشمن بن بیٹھا ہو، اس کو سمجھانے کے باوجود آپ کے علاوہ کوئی اور لوگ بھی اس سے بہت زیادہ تنگ ہوں، اور اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ خون کے بدلے خون، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور ان کو تو بہت پسند کرتا ہے کہ جو بدلہ لینے کی سخت رکھتے ہوں لیکن پھر بھی بدلہ نہ لیں۔ لیکن اگر آپ اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ دشمن نے آپ کو بہت زیادہ اذیت دے دی ہے کسی بھی طرح سے، یا کوئی ایسا بلیک میلر آپ کی زندگی میں آ گیا ہے جس نے آپ کی زندگی کو جہنم بنا دیا ہے، تو اب پھر یہ عمل کر لیں۔ عمل اس طرح ہے کہ کوئی دشمن ہے ایسا، تو آپ 11 کالی مرچیں لے لیں، 11، اور آپ نے دن میں یا رات میں یہ عمل کو ایک بار کرنا ہے، صرف ایک بار کا عمل ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، لیکن آپ نے ٹائم دن ہو یا وہ رات ہو، آپ کو پتہ ہے کہ زوال کا ٹائم دن میں بھی آتا ہے اور رات میں بھی آتا ہے، دوپہر کو بھی آتا ہے، رات میں بھی آتا ہے، تو آپ نے اپنا مقامی وقت اپنے گوگل سے بھی لے سکتے ہیں، اپنے جو بھی جہاں پہ رہتے ہیں، کیونکہ میں لاہور میں ہوں تو لاہور کا جو زوال کا ٹائم ہوگا وہ کراچی میں نہیں ہوگا، وہ پنڈی میں نہیں ہوگا، وہ اسلام آباد میں نہیں ہوگا، وہ دوسرے صوبوں میں بھی نہیں ہوگا، پاکستان سے باہر تو بالکل بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ نے اپنا مقامی وقت جو زوال کا شروع ہوتا ہے وہ الارم لگا لیں، جب وہ شروع ہو اسی وقت یہ عمل کرنا ہے۔ 11 مرچیں اپنے سامنے رکھ لیں، دشمن کا تصور کر لیں، اور 121 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، لیکن بسم اللہ شریف نہیں پڑھنی، درود شریف نہیں پڑھنا۔ اگر آپ اسے سدھارنا چاہتے ہیں تو اللہ کے حضور یہ نیت رکھ کے اس عمل کو کریں کہ یا اللہ میرا دشمن سدھر جائے، باز آ جائے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ خود وہ بہت تکلیف میں ہوتے ہیں دشمن سے، لیکن وہ اس کو نقصان نہیں دینا چاہتے۔ تو پھر آپ یہ نیت کریں کہ یا اللہ یہ دشمن سدھر جائے، سیدھے رستے پر آ جائے۔ اس نیت سے آپ 121 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے ان 11 مرچوں پہ جو بلیک کلر کی ہوتی ہیں، چھوٹی گول گول کالی مرچیں جن کو کہتے ہیں ہم، لیکن آپ نے ٹوٹی پھوٹی نہیں لینی، گول مرچیں صحیح ہونی چاہیے، تو ان پر دم کر دیں۔ اگر آپ دشمن کی تباہی چاہتے ہیں تب آپ تباہی کی نیت کریں، اگر آپ ہلاکت چاہتے ہیں تو پھر ہلاکت کی نیت کر کے نیت پہلے کرنی ہے پھر پڑھنا ہے 121 مرتبہ۔ کاؤنٹر رکھ لیں، تسبیح پہ پڑھ لیں، گنتی ویسے کر لیں، لیکن آپ نے کمی پیشی خود سے کوئی نہیں کرنی۔ پھر کہہ رہا ہوں درود شریف نہیں پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے ان 11 مرچوں پہ دم کر دینا ہے۔ اگر تو دشمن آپ کے گھر کے کہیں پاس رہتا ہے، آپ کے گھر میں ہے یا دشمن کہیں پاس رہتا ہے، تو پھر آپ اس طرح کریں کہ اس کے گھر کے باہر اگر کوئی آپ کو جگہ مل جائے جہاں سے وہ گزرتا ہو، دروازے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں پہ آپ ان کو دبا سکتے ہوں، تو آپ جب بھی کوئی ایسا ٹائم رکھیں، رات میں چلے جائیں یا دن میں، کہ وہاں پہ کوئی نہ ہو، تو ان 11 مرچوں کو آپ کوئی مٹی تھوڑی سی کھود لیں اور اس کے اندر دبا کے اوپر سے مٹی بند کر دیں۔ اگر آپ جاتے ہیں تو اس کے آس پاس کوئی مٹی نہیں ملتی، تو پھر اس کے دروازے پر
آپ یہ 11 مرچیں جو ہوں گی 11 مرچ وہ ڈال کے آ جائیں۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ جو دشمن ہے وہ دور ہے، وہ دشمن اتنا دور ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، آپ کے شہر سے باہر ہے یا ملک سے باہر ہے یا ایسی جگہ پہ ہے کہ وہاں پہ ہر وقت رش رہتا ہے، آپ وہاں پہ جا ہی نہیں سکتے، اگر جائیں گے یہ کام کریں گے تو کوئی دیکھ لے گا اور مسئلہ بنے گا۔ تو پھر دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قبرستان چلے جائیں، وہاں پہ کوئی پرانی قبر دیکھیں، 11 مرچوں کو کوئی سوراخ وہاں پہ ہوں گے نہیں تو تھوڑا سا بنا لیں، ورنہ پرانی قبروں میں اکثر سوراخ مل جاتے ہیں، تو تھوڑی سی قبر کو سائڈ سے اگر کھودنے کی ضرورت ہے تو کھود لیں، سوراخ بنا لیں، نہیں تو اگر سوراخ آلریڈی ہیں تو وہاں پہ ڈال کے، سوراخ ایسا ہونا چاہیے جو مٹی کے ساتھ بعد میں بند ہو جائے، تو وہ قبرستان میں جا کے قبر کے اندر ڈال کے باہر سے کہیں مٹی پکڑیں قبرستان سے تھوڑی سی اور لگا دیں تاکہ وہ سوراخ بند ہو جائے۔ انشاءاللہ اس عمل کی اتنی برکت ہے، اتنا جلالی عمل ہے، اتنا بابرکت عمل ہے، اتنا پاورفل عمل ہے کہ جس کے لیے کریں گے، چاہے وہ دشمن 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 5 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، 1000 ہے، سب کی نیت سے یہ عمل کر لیں۔ لیکن اگر کوئی پیسفک ہے، کوئی 1 ہے تو زیادہ زبردست عمل ہے، اور کوشش کریں اس کے گھر میں لے جائیں اس مرچوں کو۔ جب آپ نے یہ کام کر لیا تو بس اللہ کے حضور دعا کر دینی ہے، جو نیت کی تھی وہ دعا میں بھی دہرا دیں۔ انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ دشمن کی تباہی دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ دشمن جس طرح اس دنیا میں ذلیل و خوار ہو جائے گا، جو طاقت کے نشے میں تھا اس کا نشہ ایسے اترے گا کہ وہ دنیا کے سامنے مثال بن جائے گا۔ آپ نے اگر ہلاکت کے لیے کیا ہے تو چند ہی دنوں میں ایسی بیماریاں اسے لگنا شروع ہوں گی کہ جس کے ٹیسٹ کلیئر ہوں گے لیکن اس کو وہ تکلیف بہت دیں گی، اور چند ہی روز میں سکھتا آخر یا تو وہ باز آ جائے گا یا پھر وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اگر آپ نے ہدایت کے لیے کیا ہے، اپنی حفاظت کے لیے یہ عمل کیا ہے، آپ اس عمل کو حفاظت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اس دشمن کو خود بخود عقل آ جائے گی کہ اس دشمن پر یا آپ پر ظلم مت کرے، آپ کو تکلیف مت دے، آپ سے باز آ جائے۔